بے شک کہنے کو جوڈیشری کے اندر کنفیوژن ہے، بے شک کہنے کو جوڈیشری کے اندر ہی تقسیم نظر آ رہی ہے، لیکن سر یہ تقسیم پاکستان کے لیے خراب ہے، یہ تقسیم پاکستان کے معاشرتی ڈھانچے کے لیے خراب ہے۔ کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ جس عدل اور جس انصاف کے ادارے سے ہم انصاف چاہتے ہیں اس میں ہی پھوٹ نظر آئے۔ کوئی ذی شعور، کوئی جمہوریت پسند شخص اس طرح کی تقسیم دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آئین دینے والی جماعت ہے، جو کہ اس متفقہ آئین کی تخلیق میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتی نظر آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، آج وہ جماعت اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس جماعت نے، اور ریکارڈ گواہ ہے سر، کہ اس جماعت نے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد ڈالنے کے بعد اس جمہوریت کی حفاظت اور اس ملک کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کی ہیں، لہو دیا ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہماری لیڈرشپ نے، ہمارے کارکنان نے، ہمارے قبرستان گواہی دیتے ہیں، ہمارے قبرستان آپ کو وہ داستان سنائیں گے کہ انہوں نے کیوں جانیں دی جو ان قبروں میں دفن ہیں۔ اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب جب اس آئین سے کھلواڑ ہوتا ہے، جب جب اس پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، اور جب جب پاکستان میں مختلف ناموں سے پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں، کبھی معین قریشی کو لایا جاتا ہے، کبھی شوکت عزیز کو لایا جاتا ہے، اور کبھی منچورین کینڈیڈیٹ عمران احمد نیازی کو لایا جاتا ہے۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ منچورین کینڈیڈیٹ کیا کر رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جب گملے میں ایک سیاستدان اگایا گیا، اسے اقتدار میں لانے کے لیے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے، تمام ریکارڈ توڑے گئے۔ میں کہتی ہوں کہ پارلیمانی زبان ہے استعمال کرنے کی آپ کی طرف سے بڑی میں پابند ہوں، لیکن ایسے اس وقت الفاظ اس دھاندلی کو بیان کرنے کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں کہ جو شاید پارلیمانی لحاظ سے بھی درست نہ ہو۔ نور عالم صاحب سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ سر پارلیمان سے اختیارات چھیننے کی یہ سازش کی جا رہی ہے، اور جو گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اداروں کو جس طریقے سے پہلے اداروں کو، کیونکہ سر ادارے بالکل بری الذمہ نہیں ہے اپنی غلطیوں سے۔ پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، پاکستان کی جو چیکرڈ ہسٹری ہے اس میں ملٹری انٹرونشنز ہیں۔ پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری کی ملٹری انٹرونشنز میں صرف ملٹری نہیں تھی جو انٹروین کرتی تھی، اس کے ساتھ پاکستان کی جوڈیشری ٹھپا لگاتی تھی، وہ ٹھپے لگا کے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرتی رہی۔ 4 اپریل ابھی گزرا ہے آنریبل اسپیکر، 4 اپریل پاکستان کا وہ تاریخی، وہ کالا دن جس دن نہ صرف پاکستان کے عظیم لیڈر بلکہ دنیا کے ایک عظیم لیڈر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ کیسے شہید کیا گیا؟ ڈکٹیٹر کی تو خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کس نے کیا؟ مولوی مشتاق سے لے کر اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جسمانی طور پر بے شک ہم سے الگ کیا ہو، لیکن آج بھی اس شہید کی روح ہم سب کے اندر موجود ہے، اور وہی روح تقاضا کر رہی ہے کہ شہید بھٹو کو انصاف چاہیے، اسی عدلیہ سے انصاف چاہیے، اسی سپریم کورٹ سے انصاف چاہیے۔ کیوں نہیں نظر آتا وہ صدارتی ریفرنس جو 2011 میں جمع کیا گیا، جب
صدر آصف علی زرداری صاحب, اور ان کی بھی تعریف جتنی بھی میں کم کروں, میں سمجھتی ہوں جتنی بھی کی جائے وہ کم ہوگی, کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب تاریخ میں ایسے صدر ہیں جنہوں نے اپنی تمام پاورز اس پارلیمان کو سونپی, اس پارلیمان کو. He could have been the commander, of the security, and he could have held all the positions that General Musharraf took for himself, snatched away from the parliament. Asif Ali Zardari Sahab could have enjoyed the powers, but he did not. He chose to return all the powers to parliament and where it belonged. اور اسی صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں جناب اسپیکر پریزیڈینشل ریفرنس بھیجا اسی عدلیہ کو. آج 12 برس گزر گئے ہیں. کیوں نہیں نظر آتا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تقاضا؟ کیونکہ وہ آج بھی شہید زندہ ہے, وہ آج بھی اس کالے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم آج بھی انصاف مانگتے ہیں, ہمیں تو انصاف نہیں ملتا. ہم تو اگر کوئی بات کریں تو وہ پولیٹیکل ہوتی ہے, لیکن اسی اعلیٰ عدلیہ کے احاطے میں کسی جماعت کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے, کبھی سنا ہے آپ نے کہ پارٹیوں کے گانے بج رہے ہوں؟ کسی پارٹی کے گانے بجے ہیں پہلے؟ کوئی اس طرح کا سلوک کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا کبھی نظر آیا کسی کو؟ کبھی دیکھا کہ خواہشات پر کس طریقے سے یہاں پر پوری جلسہ سجایا جاتا ہے عدالت کے اندر؟ اور ہم تو وہ جماعت ہے جو گملہ توڑے بغیر جاتی ہے اور انصاف کا تقاضا کرتی ہیں اور پھانسی کی سزا لے کر واپس آتی ہیں. کبھی پھانسی, کبھی جیل, کبھی جلا وطنی. ہم نے یہ سب اس لیے نہیں کیا ہے اسپیکر صاحب کہ آج بھی ہم اس ادارے سے غلط فیصلے سنیں. ہم ادارے کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا سر, آنریبل جج ہم کہتے ہیں, and because they are honorable in our eyes and they should be. But sir, lordship, ہم کہتے ہیں lordship. ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بھی نہیں بیٹھ سکتے lordship کے آگے فرنٹ رو میں. We respect the lordship, and that is a lesson that our political party has taught us. That is a lesson that we as parliamentarians should carry forward. But there is a lesson on their part also, sir, and they should follow it. They should also understand the trichotomy of power. They should also understand کہ ہر ادارے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے اور اسے برقرار رکھنا ضروری ہے. جس طریقے سے یہاں آنریبل کالیگ میرے مقصی صاحب نے کہا, پارلیمنٹ سپریم ہے. Parliament has given you this constitution. This constitution defines the role of all the institutions that are working here as per this constitution. And this has to be upheld, not the ego of one person. This has to be upheld. There is an Article 176 of this Constitution, Speaker Sahab, and that Article 176 of the Constitution talks about the Supreme Court's constitution and composition. The Supreme Court will have a Chief Justice and it will have the other honorable judges. It does not talk about one person. It talks about a team of honorable judges headed by the Chief Justice. There has to be democracy in that same institution that talks about democracy for the Prime Minister or for the Chief Ministers. Prime Minister or Cabinet, Chief Minister or Provincial Cabinet. Why not Chief Justice and his Cabinet, the other honorable brother judges? As rightly said by Chairman Pakistan People's Party, Janab Bilawal Bhutto Zardari Sahab, and the Honorable Prime Minister. Sir, kya hum jamhuriyat
کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے، کیا ہم اس کو ایکسرسائز کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے؟ کیا آپ کو اگر ڈیپوٹیشن قابل قبول نہیں ہے اور آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈیپوٹیشن از ناٹ الاؤڈ، تو کوئی ڈیپوٹیشن پہ آپ رکھیں اور اسے ایگزیکٹو ریکال کریں تو آپ ضد پکڑ لیں؟ Is this right? Is this the way to behave? Is this the example that an honorable institution of Pakistan is setting? Unfortunately, sir, جو مثالیں اس ادارے نے ماضی میں قائم کی، اور میں نے ایک مثال کا ذکر کیا، دوسری بھی ایک مثال کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں سر۔ وہ مثال ہے جب اسی آنریبل کورٹ کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے ایک آمر کو یہ حق دیا، مرحوم جنرل پرویز مشرف کو، کہ وہ کانسٹیٹیوشن بدلے. Again a chief justice, an honorable, I would still say honorable and lordship. The lordship allowed a dictator to change the constitution of Pakistan. How dare this happened in Pakistan, sir? It's a shame. People don't know this. Our children should know this. My daughter should know this. My son should know this.